اس وقت ہم موجود ہے سید الشریف میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہونہار طالبہ حدیقہ بشیر۔ حدیقہ بشیر کی عمر صرف 18 سال ہے، لیکن انہوں نے کم عمری میں ہی بڑا کردار ادا کیا ہے، بڑی خدمات انجام دی ہے۔ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے انہوں نے کافی خدمات انجام دی ہے، باقاعدہ ایک تحریک چلائی ہے، اور اس میں کس حد تک یہ کامیاب ہوئی ہے تو آئیے اس سے بات کرتے ہیں۔ حدیقہ بشیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا کہ کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئے کہ خواتین کی تعلیم کے لیے بھی کردار ادا کرے، کم عمری کی شادی کے خلاف بھی تحریک چلائی، تو کتنی کامیابیاں آپ کو ملی؟ جب میں 7 سال کی تھی تو میری ایک دوست تھی جس کی کم عمری میں شادی ہوئی تھی، اور اس کو پھر اسکول نہیں چھوڑ رہے تھے، اور اس کے سسرال والے جو تھے اس سے زیادتی کر رہے تھے۔ اور پھر جب میں 11 سال کی ہوئی تو میری بھی گھر میں شادی کے بعد چل رہی تھی کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہے، تو اس کے خلاف میں نے اسٹینڈ لیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی اور میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اور پھر میں نے کم عمری کی شادی کے خلاف آواز اٹھائی، میں نے سیشنز لیے ڈور ٹو ڈور، اور لیجسلیٹرز کے ساتھ سیشنز لیے، اور امامز کے ساتھ سیشنز لیے، اور تھیٹرز کیے، اور اب ہم ایک کامک بک بنا رہے ہیں جو لڑکیوں کی ریئل لائف چیلنجز پر ہیں۔ اور مجھے فخر ہے کہ میرے کام کو پھر سراہا گیا۔ مجھے محمد علی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ایوارڈ 2015 میں ملا، 2016 میں ایشین گرلز ایمبیسڈر ایوارڈ ملا، اور کامن ویلتھ کے فورتھ کامن ویلتھ کے لیے میں سلیکٹ ہوئی، اور چلڈرن پیس پرائز کے لیے میں 2 بار نامینیٹ ہوئی۔ اچھا حدیقہ، یہ بھی بتائے گا کہ اس وقت آپ کا انتخاب ہوا ہے، آپ ینگ لیڈر بنی ہیں، اور اقوام متحدہ کے لیے جو پروگرام ہے پائیدار ترقیاتی اہداف، تو یہ بھی بتائے گا کہ اس پہ آپ کتنی خوش ہیں اور کس طرح آپ کا اس میں انتخاب ہوا ہے؟ یہ میرے لیے میری ملک کے لیے فخر کی بات ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے، بلکہ اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے سوات کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور یہ 7,000 اپلیکیشنز یو این کو ملے تھے 172 کنٹریز سے، جن میں 17 ینگ لیڈرز کو سلیکٹ کیا گیا، اور ان میں سے میں دوسرے نمبر پر ہوں، اور پاکستان کی پہلی لڑکی ہوں جو یو این کی ینگ لیڈرز فار SDGs 2020 کے لیے سلیکٹ ہوئی ہوں۔ حدیقہ بتائے گا کہ آپ کو کیا اہداف ملے ہیں، کن اہداف کے تحت آپ کام کریں گی، اچیو کریں گی، تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ میں کم عمری کی شادی کے خلاف جو کام کر رہی ہوں میں اس کو جاری رکھوں گی، GBV پر کام کروں گی، اور وومن اکنامک امپاورمنٹ پر کام کروں گی، اکنامک جسٹس پر کام کروں گی، کوالٹی ایجوکیشن پر کام کروں گی، اور گرلز رائٹس پر کام کروں گی۔ بلکہ میں کشمیر کی ان نوجوانوں کے لیے کام کروں گی جس سے ان کے حقوق چھینے گئے، جن سے ان کے جینے کا حق چھینا گیا ہے، جن سے ان کے کھیلنے کا حق چھینا گیا ہے۔ میں ان کی آواز بنوں گی، بلکہ میں ان کے لیے کوئی بھی بات نہیں کرتا، میں ان کی آواز بنوں گی، اور بلکہ میں پورے پاکستان کی آواز بنوں گی، بلکہ میں پورے دنیا کی ان لڑکیوں کی آواز بنوں گی جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بھی بتائے گا کہ اس وقت اب اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں خواتین کو اگر تعلیم کی اجازت نہیں ملتی، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی بہت کم ہے۔ ابھی آپ اقوام متحدہ کی مندوب بن کر جو ہے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے تعلیمی اداروں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا اس حوالے سے بھی آپ بات کریں گی، آواز اٹھائیں گی؟ جی بالکل، یہاں پر جو ہیں لڑکیوں کے اسکولز جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے، اگر دیتے بھی ہیں تو کہتے ہیں 10ویں تک پڑھے یا 12ویں تک پڑھے، پھر ان کو آگے پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر جو اسکولز ہے اور اسپیشلی یونیورسٹیز ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، تو مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں آواز اٹھاؤں گی کہ ہمارے لیے اسکولز یہاں پر بنائے جائیں، ہمارے لیے کالجز بنائے جائیں، اور ہمارے لیے یونیورسٹیز بنائی جائیں۔ جی، حدیقہ بشیر کا عزم اور جذبہ یہی ہے کہ وہ نہ صرف کم عمری کی شادی کے خلاف اپنی اس تحریک اور جدوجہد کو جاری رکھے گی، بلکہ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی عزم ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں خاص کر خواتین کے لیے ان کی جو کمی ہے اس کے لیے بھی وہ آواز اٹھائیں گی۔